ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں محمد کاشف عطاری۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے، کبوتر بازی میں جو رقم جیتی جاتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی، کبوتر بازی میں جہاں کبوتروں کو مختلف انداز سے ستایا جاتا ہے یا کبوتر بازی میں ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے یا اور کئی خرابیاں ہیں، وہاں ایک یہ کہ پیسے بھی لگائے جاتے ہیں، اور اس سے جیتی ہوئی رقم کا کیا حکم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبوتر بازی ایک تو عمل ہے کہ کبوتر شام کے وقت کوئی اپنے گھروں میں وہ اڑاتا ہے اور کبوتروں کو نیچے نہیں آنے دیتا، جب وہ نیچے آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں پھر ان کو اڑا دیتا ہے۔ تو ایک صورت بعض اوقات یہاں پرندوں کی اذیت کا باعث وہ صورت بن رہی ہوتی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پرندوں کی رہائش کے لیے جو دڑبے بنے ہوتے ہیں، تو پرندے اس میں رہ رہ کر اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو اڑایا جاتا ہے تاکہ ان کے بازو ہل جل کرتے رہیں، ایک پریکٹس میں رہیں، ورزش ہو جائے۔ تو ٹیمپریری طور پہ اس طرح پرندوں کو اڑایا جائے پھر وہ آ کے بیٹھ جائیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک باقاعدہ پرندوں کو اڑایا جائے اور ان کو بھوکا رکھا جائے اور ان کو نیچے دانہ کھانے کے لیے وائیں ان کو پھر اڑا دیا جائے، تو ایک بھوکا رکھ کے ان اڑانا یہ پھر ایک اذیت والی صورت ہے، تو جس کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو اور عموماً یہی کیفیت ہوتی ہے، یعنی جس میں لوگ تبھی تو مقابلے لگاتے ہیں کہ ان کا مین ہوتا ہی ہے کہ اتنے دیر تک یہ اڑتا رہے گا، اور جیسے ہی نیچے آنے کے قریب ہو پھر اس کو کچھ نہ کچھ مار کر، سیٹیاں بجا کر یا مختلف طرح کے سٹکیں لے کر تو ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ خیر، یہ تو تکلیف والا یعنی ناجائز پہلو ہے۔ اب جو یہ تو کوئی اپنے اڑا رہا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، لیکن اب جو مقابلے لگا رہا ہے اور پیسے بھی لگا رہا ہے تو کیا کہیں؟ اب اس کے اندر دو کبوتر کے مالکان ہیں اور وہ اپنے اپنے کبوتروں کو اڑاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ مقابلہ اس نوعیت کا اگر کرتے ہیں کہ کس کا کبوتر دیر تک اڑتا رہتا اور یا کتنی اوپر کس کا کبوتر جاتا ہے، تو جس کا کبوتر دیر تک اڑتا رہے گا یا زیادہ اونچی اڑان اڑے گا تو اس کو دوسرا والا پیسے دے گا، اور اگر اس کا کبوتر زیادہ اونچی اڑان اڑتا ہے تو یہ اس کو پیسے دے گا، یعنی ہارنے والا شخص جیتنے والے کو پیسے دے گا۔ اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو پھر یہ جوا ہے۔ صحیح۔ تو جوا یہ بنص قرآنی حرام ہے، قرآن پاک میں اس کو میسر کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے، تو یہ حرام کام ہے۔ اور رشوت کی صورت کیا ہوتی ہے؟ رشوت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گیم ہے جس میں دو آدمی مقابلہ کرتے ہیں کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک اس بات کو طے کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو ہارے گا وہ جیتنے والے کو کچھ نہ کچھ مال دے گا۔ تو اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، دونوں کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کوشش کے اندر امید ہوتی ہے کہ میں جیت جاؤں، اور یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں۔ اگر جیت جاؤں گا تو دوسرے کا مال مجھے مل جائے گا، اور اگر میں ہارا تو میرا مال یہاں سے
اس کی طرف چلا جائے گا. تو یہ والی جو صورت ہے جس کے اندر ہار اور جیت کے اندر مال کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور تو اس صورت میں یہ جوا ہے اور جوا حرام ہے. اور جوئے میں اگر کسی کو جیتنے پر کچھ مال ملتا رہا ہارنے والے کی طرف سے، تو یاد رکھیں یہ جوئے کا مال ایک ایسا مال ہوتا ہے جو ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوتا. کچھ حرام مال ہوتے ہیں کہ جو آدمی کی ملکیت میں آ جاتے ہیں، ان اموال کو اپنی ملکیت سے اب نکالنا پڑتا ہے، صدقہ کرنا ہوتا ہے. اور کچھ اموال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ملکیت میں آتے ہی نہیں ہیں، سیرے سے آتے ہی. سیرے سے آتے نہیں ہیں، وہ بس آپ کے قبضے میں آ گئے، ہوں. ملکیت میں داخل نہیں ہوئے. تو ان میں ایک صورت ہے جوئے کا مال، دوسرا مال ہے رشوت والا مال. اور بھی کئی اس کی اقسام ہیں، جیسے چوری چوری ہے. کا مال ہے، غصب والا مال ہے. تو آدمی جب کسی کی چیز اپنے قبضے میں لے لیتا ہے چرا کر یا غصب کر کے، تو وہ بھی اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا. اس پر لازم ہے کہ ان اموال کو جن سے حاصل کیا ہے بعینہ انہی افراد کو واپس کرے گا. اگر وہ نہ رہے تو پھر ان کے جو ورثہ ہوں گے ان کو یہ مال واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ خاتون کی طرف سے کہ میری امی کے ماموں عمرے پر جا رہے ہیں. امی کے ماموں، تو میں نے بھی جانا ہے ان کے ساتھ، اور وہ میری پھپھو کے شوہر بھی ہیں. کیا رشتہ بنے گا ان کا؟ یعنی یہ پھپھا بھی لگ رہے ہیں ان ہاں، خاتون، اس اعتبار سے پھپھا ہیں، پھپھا کے اعتبار سے تو وہ غیر محرم ہیں. ان کی والدہ کے سگے ماموں ہیں، یا ان کی والدہ کے سگے ماموں جو ان کے سوال سے ظاہر ہے. ہوں. تو اب جو یعنی جو والدہ کے بھائی ہوتے ہیں وہ تو سگے ماموں کہلاتے ہیں، وہ محرم ہیں. والدہ کے جو ماموں ہیں وہ والدہ کے اعتبار سے کیا ہیں؟ محرم. ہوں. اور یہ بھانجی ہوئیں، تو اب بھانجی کی بیٹی یہ بھی محرم خاتون میں ہی شامل ہوتی ہے. تو جس طرح کوئی آدمی اپنی سگی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، محرم ہوتا ہے، تو اسی طرح اپنی بھانجی کی بیٹی سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی وہ محرم کہلائے گا. تو اب ان کا جو سوال ہے کہ ایک رشتے سے وہ پھپھا لگ رہے ہیں، تو عمومی طور پہ جو عام رشتے ہیں اس کے اندر پھپھا جو ہوتے ہیں وہ اکثر غیر محرم ہی غیر ہوتے محرم. ہیں. خالو بھی جیسے. ہاں، جیسے خالو غیر محرم ہوتے ہیں اکثر. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چچا ہی خالو بھی ہوتے ہیں. دو بہنیں ایک گھر میں دو بھائیوں کے نکاح میں اگر آئی ہوتی ہیں تو یہ چچا اور چچی والا رشتہ بھی ہوتا ہے اور خالو اور خالہ والا بھی رشتہ بن صحیح. جاتا ہے. تو ایسے رشتے بہت کم ہوتے ہیں. عمومی طور پہ پھپھا یا خالو یا غیر محرم ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو تشویش ہے کہ یہ ہمارے پھپھا بھی تو لگتے ہیں. تو پھپھا ہونا ایک زاویہ ہے، ایک رشتے کی ایک صورت ہے. لیکن آپ کے سوال سے ظاہر ہے کہ آپ کی والدہ کے وہ ماموں ہیں، تو آپ کی والدہ ان کے لیے محرم ہیں، وہ آپ کی والدہ کے لیے محرم ہیں، اور آپ کی والدہ ان کی بھانجی ہیں. بھانجی کی بیٹیاں وہ بھی محرم ہی ہوا کرتی ہیں. تو لہذا اب سفر حج یا عمرے کا جہاں تک معاملہ ہوگا تو ایسی صورت میں یہ محرم والا رشتہ تو بن رہا ہے. یعنی اگر یہ سفر ہوتا ہے تو غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں ہو رہا. تو اگر خاندان کی اور کئی عورتیں بھی جا رہی ہیں، جیسے پھپھو بھی عمرے پہ جا رہی ہیں، پھپھا بھی جا رہے ہیں، اور وہ پھپھا ان کے اس رشتے کے اعتبار سے والدہ کے ماموں ہونے کے اعتبار سے محرم بھی بن رہے ہیں، تو یہ اپنی پھپھو اور دیگر خواتین کے ساتھ یہ عورت بھی اس قافلے کا حصہ بن سکتی ہیں. یعنی ایک محرم ہے. ہاں، ان خواتین کے ساتھ گویا ایک محرم موجود ہے. ٹھیک ہے. ویسے مطلقاً جو پھپھا ہیں اور خالو ہیں وہ عام طور پہ عام غیر طور محرم. پہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ پھپھا اور خالو والے یہ اکثر غیر محرم ہی ہوا کرتے ہیں. تو غیر محرم ہونے کے اعتبار سے کوئی اپنی پھپھا جو کہ غیر محرم ہو ان کے ساتھ کوئی عورت عمرے پر یا سفر حج پہ نہیں جا سکتی. صرف سفر حج یا سفر عمرہ ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اپنے شہر سے باہر دوسرے کسی ایسے شہر میں کہ جو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر ہو، اتنی دوری پر بھی ایک عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. اب اپنے ناظرین کی کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں.
میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ یہ اگر لڑکی کی شادی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنے گھر پر ہی ہے ابھی مطلب نکاح ہوا ہے اور شادی نہیں ہوئی ہے، اب جو پیسے اس کا شوہر دیتا ہے کچھ بھی دیتا ہے کوئی بھی مطلب پیسے دیتا ہے یا ساس سسر پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسے جو لڑکی کا باپ ہے اس کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا ہے، گھر پر ہیں، پیسے یہ لے سکتے ہیں، کیا کریں؟ جب نکاح ہو چکا تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ان کا قائم ہو چکا ہے۔ جب قائم ہو گیا تو اب شوہر جو کچھ بھی دے رہا ہے اپنی بیوی کو دے رہا ہے، تو بیوی کو بطور گفٹ دے رہا ہے، اخراجات کے اعتبار سے دے رہا ہے، تو بیوی ان اموال کو اپنے ذات پر استعمال کر سکتی ہے۔ اب رہا معاملہ جو سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ لڑکی کے والد شاید اس پیسے کو لے لیتے ہیں تو ان کا لینا کیسا ہے، تو اب اگر شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ رقم یا اموال دیے ہیں اور عورت ان کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور وہ مالک بن جاتی ہے، تو اب عورت کا اپنے والد کے ساتھ جو اس معاملے ان پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی بیٹی اپنے والد کو ان کی ضرورت کے تحت خوش دلی کے ساتھ اپنی یہ رقم پیش کر دیتی ہے جو اسے شوہر کی طرف سے بطور گفٹ ملی تھی، تو والد لے سکتے ہیں ضرورتاً، البتہ والد زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور ایسا ہوتا بھی نہیں عام طور پہ، ایسا عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ وہ بچی کو اگر اپنی بیٹی کو جو شادی شدہ ہے اور شوہر کی طرف سے کوئی رقم اس کو مل رہی ہے جیب خرچی کے، لی بھی نہیں جاتی، والد لیتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر واقعی کوئی ضرورت بھی ہے تو وہ بچی کو ناگواری گزرے، ناراضگی ہوتی ہے، تو راضی خوشی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی صورت ہے کہ بچیاں اپنے والدین کی حاجت ضرورت کے پیش نظر اگر ان کو پیش کر دیتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب لڑکی اس مال کی مالک بن گئی تو اب وہ اپنی خوشی سے اس میں جو چاہے تصرف کرے، چاہے اپنی ذات پہ تصرف کرے، خرچ کرے یا اپنے والدین کو پیش کر دے۔ جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس کمرے میں ہم سوتے ہیں اور ٹیلی ویژن بھی ہے، اس کمرے میں قرآن شریف یا دینی کتابیں رکھنا اور اس کا پڑھنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جن کمرے میں سوتے ہیں اور ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر کیا دیکھتے ہیں؟ اگر تو مدنی چینل ہے تو واضح ہے، اب آپ مزید بتا دیں۔ مدنی چینل دیکھنا یا ٹی وی چینل کی اسکرین پر دینی درست صحیح پروگرام دیکھنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چاہے وہ آپ کا بیڈ روم ہو یا اس میں کتابیں بھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ کتابوں کے ذریعے پڑھ کر دین سیکھا جاتا ہے، اور چینل اسکرین کے ذریعے اگر کوئی مذہبی دینی درست تعلیم آپ سن رہے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ تعلیم ہے کہ اس ذریعے سے بھی آپ بہت سارے شرعی احکامات سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت آپ مدنی چینل پہ جو مسائل سن رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے علم میں اضافہ ہی کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ کو شرعی احکامات بھی پتہ چل رہے ہیں۔ تو اب رہا معاملہ ٹی وی اسکرین، یہ اس کی اچھی اور برے استعمال کا معاملہ ہے۔ تو ایک ٹی وی اسکرین پر اگر کوئی برے مناظر، گناہوں بھرے مناظر اگر کوئی دیکھتا ہے تو یہ گناہ تو ہے، اب یہ ناجائز ہوا، گناہ ہوا۔ اب مزید یہاں پر دینی کتابیں بھی ہیں اور قرآن شریف بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو کم از کم ان دینی کتابوں اور قرآن شریف کے حوالے سے ہی بندے کو ایک حیا کا درس لینا چاہیے کہ اس جگہ پر میں گانے سن رہا ہوں اور ٹی وی کی اسکرین پر ایسے مناظر دیکھ رہا ہوں جن کو دیکھنا، جن کو سننا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور یہاں دینی کتابیں بھی موجود ہیں، قرآن شریف بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے، تو یہ بندے کو زیادہ گویا توجہ یہاں پہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں، ان مقدس کتابوں کا ہونا اب آدمی کو کم سے کم یوں ایک حیا دلائے کہ نہیں نہیں یہاں پہ میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب ٹی وی اسکرین کو ہم دوسرے کمرے میں لے جائیں اور وہاں پہ کچھ غلط مناظر دیکھتے رہیں، تو وہ ایک الگ باقاعدہ گناہ ہے، اور دینی کتابیں ہونا اور قرآن شریف کا وہاں ہونا، اور پھر اس حالت میں گناہوں بھرے مناظر ٹی وی کی اسکرین پر دیکھنا تو گویا اس گناہ کی قباحت کو، شناعت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو لہذا اپنے ٹی وی اسکرین کو گناہوں سے پاک صاف رکھیں۔ الحمدللہ اس وقت مدنی چینل آپ کے گھروں میں جو دیکھا جا رہا ہے، اس میں نہ میوزک ہوتا ہے، اس میں نہ خواتین ہوتی ہیں،
اور اس کے اندر کوئی غلط عقائد، غلط نظریے، غلط مسائل بھی نہیں بتائے جا رہے ہوتے، تو الحمدللہ یہ 100% اسلامی تعلیمات پر مشتمل ایک مدنی چینل آپ کے گھروں میں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ اس انداز سے اگر کوئی چینل چلتا ہے یا دیکھا جاتا ہے تو یہ تو یوں سمجھے سونے پہ سہاگا، کہ آپ کی دینی کتابیں بھی ہیں، قرآن شریف بھی ہیں، جو دینی کتابوں میں مسائل ہیں، جو قرآن شریف کے اندر احکامات ہیں، وہی آپ کو اسکرین پر دکھائے اور بتائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو اس طرح کے یہ شاید شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، اور شیطان اس طرح کے گمان دلا کر انہیں دین سے مزید دور کرنے کی، گویا کہ یہ اس کی تو کوشش ہے یہی، لیکن یہ وسوسہ بھی دلا کر، اب مثال کے طور پہ کئی لوگ ہیں ان کو آپ بات کریں نا تو کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھیں گے۔ داڑھی کیوں؟ کہتے ہیں نہیں، کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، یہ ہونا پڑتا ہے، داڑھی نہیں رکھیں گے، کہ بجائے یہ کہ چلو اگر وہ اس نیکی کی وجہ سے کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے تو پھر تو وہ نیکی حالانکہ وہ داڑھی تو ایک طرح سے ڈھال بنے گی، ڈال بنے گی۔ اچھا، یہی نماز کے معاملے، یہی حج کے بارے میں بھی کئی لوگ کہتے تھے کہ حج اس لیے نہیں کر رہے کہ ابھی چونکہ یہ کام ہے تو اس لیے ہم حج نہیں کر رہے۔ داڑھی کے حوالے سے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے شادی ابھی ہونی ہے تو اس لیے ہم وہ نہیں رکھتے، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ داڑھی والوں کی تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے یا ان کو کوئی رشتہ نہیں ملتا، تو اپنے اپنی یعنی یہ سوچیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب اگر ان کے کمرے میں بھی بالفرض ہم اس طرف آ جاتے ہیں، اب ایک آدمی کا استعمال ٹی وی پہ اچھا ہوتا ہے لیکن گھر کے کئی افراد ہوتے ہیں، اب کئی افراد میں سے اب کسی نے کوئی نیوز چینل لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بچے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں، تو کیا ایسے شخص کو کیا ہم یہ مشورہ دیں کہ وہ پھر وہاں سے پوری دینی کتابیں بھی ہٹا لے، یہ کر لیں، یا اس کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنے معاملات وہ رکھیں، وہ برقرار رکھیں؟ الماریوں میں ہوتے ہیں، غلاف چڑھے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پہ قرآن شریف پر، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں مشورہ تو اس میں یہی ہے کہ دینی کتابیں جو آپ نے اپنے شیلف میں رکھی ہوئی ہیں وہ وہیں رکھی رہیں، ان کو پڑھا بھی جائے۔ قرآن شریف رکھا ہوا ہے اس کمرے میں، اس کو پڑھا بھی جائے، اور اپنی اسکرین کو صاف ستھرا رکھیں۔ ٹی وی اسکرین پر کوئی گناہوں بھرے پروگرام نہ دیکھے جائیں۔ اب یہ جو شخص ہے اس کی حتی المقدور یہ صورت کہ یہ جب آتے ہیں اور اپنا ٹی وی اسکرین پر مذہبی پروگرام ہی دیکھتے ہیں، جیسے مدنی چینل لگاتے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں اگر ان کے گھر والے کچھ اور گناہوں بھرے چیزیں اگر ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹی وی اسکرین وہاں سے ہٹانے پر بھی قادر نہیں ہیں، یعنی کہ بیچ دیں، جیسے یہ بڑے یہی ہیں تو یہ چاہیں تو اس ٹی وی اسکرین کو غائب بھی کر سکتے ہیں، مطلب بیچ دیا، ختم کر دیا، تو یہ ان کو اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ یہ اپنے طور پہ جب یہ آئیں تو اپنے گھر والوں کو مدنی چینل کے ذریعے دینی متین کے احکامات سیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہنے کا ذہن دیتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ جو برائی گھر میں اگر ہو رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے کے ذریعے سے ان برائیوں سے بچنے کا ذہن بنتا رہے گا۔ تو یہ نہ کیا جائے کہ اب چونکہ یہاں پہ گھر والے گانے بھی دیکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، تو لہٰذا اب کتابوں کو ہی ہمیں یہاں سے وہاں ہٹا دینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطانی سوچ غالب آ گئی۔ جو گھر والے اگر ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو گویا وہ ایک طرح سے حاوی ہو گئے، اور یہ کتاب آج اس کمرے سے اس کمرے میں چلی گئی، قرآن پاک اس کمرے سے اس کمرے میں چلا گیا، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، بلکہ دینی کتابوں کا ہونا یہ گناہوں سے بچانے کے اندر ایک معاون صورت بنے گی۔ گھر والوں کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، دیکھیں قرآن شریف رکھا ہوا ہے، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن شریف سامنے رکھنے کے باوجود ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں۔ کافی ایس ایم ایس بھی ہیں، میں چاہوں گا چلیں کچھ شامل کرتے ہیں اور بعض کے جوابات مختصراً بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ ایک یوسف شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ناخن اگر بڑے ہوں تو نماز ہو جاتی ہے؟ ناخن اگر بڑے ہیں، اب کتنے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں ناخنوں کے حوالے سے تربیت اور تعلیم ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ہمیں اپنے ناخن کاٹ لینے چاہیے، ٹھیک، ہاتھوں کے بھی اور پاؤں کے بھی۔ 40 دن سے زیادہ اگر ناخن بڑھ رہے ہیں، 40 دن گزر چکے ہیں، تو اب یہ جو عمل بندے کا ہے یہ ناجائز مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی 40 دن سے ابو بھی وقت گزار دیتا ہے اور ناخن نہیں کاٹ رہا تو نماز اس کی ہو جاتی ہے،
لیکن ان ناخن نہ کاٹنے کے سبب نماز میں بھی کسی حد تک کراہت پیدا ہوتی ہے، تو لہذا اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اور ناخن کا بڑا ہونا ویسے ہی، جیسے بالخصوص ہاتھوں کے ناخن کا بڑا ہونا، یہ تو بالخصوص ویسے بھی بہت زیادہ برا محسوس ہوتا ہے، تو لہذا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اسی ہاتھ سے، مختلف کھا جراثیم رہے بھی، ہیں تو اور یہ مختلف جراثیم ناخنوں کے اندر پل رہے ہوتے ہیں، پلتے ہوئے وہ ہمارے کھانے کا حصہ بن کر پیٹ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر کچھ افراد کے سامنے بیٹھ کے بندہ اگر اپنی انگلیوں کو دیکھے اور اس میں کالک میل کچیل بھرا ہو تو یوں بھی اچھا خاصا ہاتھ بھی میل کچیل کی وجہ سے بہت برا لگتا ہے، تو لہذا ناخنوں کو ویسے ہی کاٹ لینا چاہیے۔ اور ہاتھ کے ناخن بھی شفیق صاحب کچھ نہ کچھ تو لوگ اس پہ عمل کر لیتے ہیں کہ کاٹ لیتے ہیں، پاؤں کے ناخنوں کی طرف تو ایک بڑی تعداد کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اور جو یہ سوچ بھی رکھتا ہے یا نمازوں کے یہ سب معاملات بھی ہیں، تو باقی ایک ہاں نہیں، ناخن یعنی جیسے برابر میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس کے ناخن اتنے بڑے ہیں، یا پھر آگے پاؤں ہی مارے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسے چوب جاتا ہے کہ آدمی دیکھتا رہے۔ یہ ہے کہ پاؤں کے ناخن پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ آپ کو جب وضو کرنا ہے تو وضو کرنے میں ناخنوں کے اندر بھی پانی جانا ضروری ہے۔ ناخنوں کا ناخن بڑے ہوتے ہیں، بڑے ناخن ہیں، تو ناخنوں کا جو ہلکا سا میل ہے جو نارمل ناخن میں بھی بھر جاتا ہے تو وہ میل معاف ہے، یعنی وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ناخن بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بڑھنے کے بعد وہ ناخن جب کھال کے ساتھ دبنے لگتے ہیں، چپکنے لگتے ہیں، تو ہاتھ کے ناخنوں کے مقابلے میں پاؤں میں زیادہ ہوتا ہے کہ پاؤں کا ناخن چونکہ سخت بھی ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھنے کی وجہ سے وہ کھال کے اوپر آ جاتا ہے، تو اب ایسے ناخن کے نیچے بھی پانی بہانا ہوگا۔ اب وہ میل کا معاملہ تو الگ ہے، یہاں تو ناخن کا مطلب دراز اتنا ہو گیا ہے کہ وہ بعض اوقات پاؤں کی انگوٹھے کی کھال سے بھی آگے جا رہا ہے، تو اب ایسے ناخن کے نیچے بھی پانی پہنچانا یہ وضو غسل کے لیے ضروری ہوگا۔ اور عافیت اسی میں ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ہر ہفتے اگر یہ ممکن ہو تو بہتر ہے، ورنہ 15 دن، ورنہ 40 دن کے اندر اندر یہ سارے معاملات سے ہمیں نمٹ لینا چاہیے۔ اس سے زیادہ تاخیر کریں گے تو گناہ بھی ہوگا، اور پھر بالخصوص پاؤں کے ناخن میں اکثر چلنے پھرنے میں اگر کوئی پتھر ٹکرا گیا تو یہ ناخن بعض صورتوں میں اکھڑ ہی جاتا ہے، اس کو پھر باقاعدہ نکالنا ہی پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور شوگر پیشنٹ افراد اگر کوئی ہیں اور ان کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کے لیے کچھ زیادہ ہی حساس معاملہ ہوگا کہ ایسے موقع پہ صرف ناخن ہی نہیں، بعض اوقات وہ انگلی یا انگوٹھا بھی جسم سے جدا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ اچھا جی، ناخنوں کی بات چلیے تو یہ کہ خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ لیڈیز ناخنوں پر یہ رک لگاتے ہیں، ہیئر کلر وہ بھی لگا لیتی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ناخنوں پہ جیسے خواتین مہندی لگاتی ہیں، اسی طرح ارک نام کا بھی ایک لکوڈ آتا ہے جو مہندی کی طرح ہی ہوتا ہے، پیسٹ، تو وہ بھی ناخنوں پہ لگانے سے ناخنوں میں ایک کلر آ جاتا ہے۔ تو اسلامی بہنوں کا اپنے ناخنوں کو رنگین کرنا جائز ہے، بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں میں مہندی کا اہتمام کریں، ایسی مہندی جس کا جرم نہیں جمتا۔ اسی طرح اگر وہ ہاتھوں پہ نہیں لگا رہی تو کم از کم ناخنوں کو تو رنگین رکھیں، تو احادیث مبارکہ میں اس کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید؟ میرا نام زید میمن ہے۔ میرا ایک سوال ہے، 2 سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا؟ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، تو ایک سجدہ کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، تو ان 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ جلسہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا۔ اب اس کی مقدار جو علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ آپ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے میں اطمینان آپ کو حاصل ہو جائے، یعنی آپ جلد بازی بھاگم دوڑ والا معاملہ نہ ہو، آپ بالکل جیسے اطمینان سے بیٹھے ہیں، جیسے اس وقت میں بیٹھا ہوں، یعنی جسم میں حرکت ختم، ایک مرتبہ یعنی اتنی؟ ہاں، تو اب اس کی علماء نے مقدار بتائی ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ جتنی دیر میں کہا جا سکے، تو 2 سجدوں کے درمیان آپ اتنی دیر بیٹھیں کہ سبحان اللہ اس درمیان میں کہا جا سکے،
پھر آپ اگلے سجدے کی طرف جائیں گے. اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ سجدے سے سر ابھی اتنا ہی ہوتا ہے, صحیح اتنا اٹھے بھی نہیں پائے ہوتے اور وہ اگلے سجدے میں پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ جلسہ واجب ہے, تعدیل ارکان واجب ہے. تعدیل ارکان کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک رکن کو بڑے اعتدال کے ساتھ ادا کیا جائے, ٹھہراؤ ہو, اطمینان ہو, تو یہ واجب ہے. تو اگر کسی نے دو سجدوں کے درمیان کمر کو سیدھا نہیں کیا, اطمینان سے بیٹھا نہیں اور اگلے سجدے میں فوراً چلا گیا, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی اطمینان نہیں حاصل کیا, واجب چھوٹ گیا. اب یہ واجب کسی کا بھولے سے چھوٹا ہو تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی, لیکن جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ بھولے سے ان کا یہ واجب نہیں چھوٹ رہا ہوتا, بلکہ وہ ان کی عادت ہوتی ہے, اور اس عادت سے گویا وہ جان بوجھ کر اس طرح کا عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی. اس صورت میں سجدہ سہو بھی کافی نہیں ہوتا. تو اچھا, لہذا بہتر جیسے فرمایا گیا کہ دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیا جائے. ہاں اس تو طرح تو اب بہت یہ فائدہ پڑھنے سے آدمی فائدہ یہ مستحب ہے پڑھنا, لیکن پڑھنے سے فائدہ یہ ہو جائے گا کم از کم کہ یہ واجب بھی تسلی سے ادا ہو جائے گا. بالکل. جیسے بیٹھا ہے اغفر لی، اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی ورحمنی, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی ہاں, تو اتنی دیر کہنے میں وہ آرام سے بالکل. ایک سجدہ کرنے کے اس میں اگر غور کریں نا تو ایک سجدے میں جب آدمی جا رہا ہوتا ہے تو بلڈ کافی حد تک ہمارے سر کی طرف آنے لگتا ہے, اور سجدہ کرنے کے بعد فوراً اگلے سجدے میں جانا یہ آدمی کے لیے صحت کے اعتبار سے مفید نہیں ہوگا. لہذا تھوڑا بیٹھے, اطمینان کرے تاکہ بلڈ سرکولیشن میں بھی کچھ فرق پڑے, پھر اگلے سجدے کی طرف جائے. تو اس سے انشاءاللہ جب سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اس سے ہمارے جسمانی اعتبار سے بھی انشاءاللہ صحت ہمیں حاصل ہوگی. ٹھیک. مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ کمرے میں اگر تصویریں رکھی ہوئی ہوں تو اس کمرے میں نماز پڑھی جائے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. تصویر اور نماز. جی, تصویر کے حوالے سے کچھ تفصیل یوں ہوگی کہ اگر وہ تصویر پورے مجسمے کی ہے, یعنی سر تا پاؤں مکمل ایک تصویر ہے, اب وہ تصویر اگر جانب قبلہ ہے, جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے اس طرف وہ تصویر تعظیم کے طور پر لگی ہے, جیسے دیوار پہ فریم میں لگائی گئی ہے یا سامنے رکھی ہوئی ہے, تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. ایسی نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا. اچھا, ایک تصویر ہے دائیں یا بائیں یا پیچھے, تو یہاں پر کراہت سامنے ہونے والی صورت میں جو کراہت ہوتی ہے اس سے کم درجے کی ہے, یعنی کراہت تنزیہی ہے. نماز کا اعادہ ایسی صورت میں بہتر ہے, مستحب ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ تصویر سامنے ہے لیکن وہ پورے قد کی نہیں ہے, بلکہ جیسے NIC میں تصویر مختصر ہوتی ہے, سینے تک ہوتی ہے. تو اگر ایسی کوئی تصویر موضع تعظیم میں سامنے دیوار پہ فریم میں لگی ہوئی ہے لیکن وہ پورے جسم کی نہیں ہے, صحیح, تو اس صورت میں نماز میں کراہت تنزیہی پیدا ہوگی. تو اور اگر تصویر سامنے ہے زمین پہ ویسی پڑی ہوئی ہے, تعظیم کے مقام پر نہیں پڑی ہوئی, پھینکی ہوئی ہے, جیسے پھینکی ہوئی جس کو کہیں, تو اب وہ بھلے پورے قد کی ہو, نصف قد کی ہو, جیسی بھی ہو, تو اس سے نماز میں کراہت نہیں آئے گی. تصویر اس وقت نماز میں کراہت کا سبب بنتی ہے جب تصویر تعظیم کے مقام پر رکھی ہو, نصب ہو, اور نمازی اس جگہ نماز پڑھ رہا ہو, تو اس سے کراہت نمازی کی نماز میں بھی آ رہی ہو. اچھا, وہ تصویر سامنے ہو یا اس کے سجدے کی جگہ پہ ہو, یہ دو جگہیں باقاعدہ ان میں تعظیم زیادہ ہے, تو اس اعتبار سے کراہت تحریمی کا حکم ہوگا. دائیں بائیں یا پیچھے ہونے کی صورت میں کراہت کا حکم کم درجے ہوگا, یعنی کراہت تنزیہی کا درجہ ہوگا. اور پورے قد کی اگر تصویر نہیں ہے, سامنے ہے, تو اس صورت میں وہ تحریمی کے بجائے تنزیہی کا حکم ہوگا. صحیح, لیکن یہ حکم صرف ہم نماز کے ہونے نہ ہونے کے حوالے سے, یہ جو باقی تعظیم تفصیلات ہیں تحریمی تنزیہی ہونے کے اعتبار سے, تو یہ نماز میں ان کے کیا اثرات پڑیں گے اس حوالے سے. باقی رہا تصویر کا تعظیم کے طور پہ لگانا, لٹکانا, اب یہ چاہے شوکیس میں ہو, ڈیوائٹر میں, جیسے عام طور پہ شیشے ہوتے ہیں, گلاسز ہوتے ہیں, تو ادھر تصویر لگی ہوئی ہے, بطور تعظیم اس کو رکھا ہوا ہے, دیوار پہ تصویر لگائی ہوئی ہے, تو تصویر کا تعظیم کے طور پر گھر میں رکھنا
یہ ناجائز گناہ کا کام ہے، یہ ایک مستقل گناہ ہے، چاہے تصویر قبلے والی دیوار کی طرف ہو، دائیں یا بائیں یا پیچھے مشرق کی جانب سمت میں ہو، گھر کے باہر لگی ہوئی ہو، تو یہ تصویر کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں اپنے شیخ کی، پیر صاحب کی، بلکہ بعض ایسی بھی تصاویر دیکھنے کو ملتی ہیں کہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اولیاء کرام کی تصویریں ہیں اور اس طرح کی، اور ان کو باقاعدہ فریم کر کے لوگ اپنے گھروں میں بطور تعظیم لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، تصویر کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ تصویر بالخصوص خیالی طور پہ کسی بڑی عظیم ہستی کی بھی بنی ہوئی، غوث پاک کے نام کی معروف ہیں، ادھر غوث پاک کے نام سے خواجہ صاحب کی، شہباز قلندر علیہ رحمہ، اور اس طرح کے داتا صاحب، بابا فرید گنج شکر، یا اپنے ہی شیخ کی تصویر، اپنے ہی پیر صاحب کی تصویر بطور تعظیم اس طرح لگانا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف پر جتنے بت تھے ان سب کو ہٹوایا، گرایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی تصویر دیوار کعبہ پر بنی ہوئی تھی اس دور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس تصویر کو مٹا دیا تھا کہ وہ تصویر ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، یعنی اس کو ختم کر لیا، تو اس کو ختم کیا گیا۔ صحیح۔ بہرحال بہت سے ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے شامل کرنا تھا۔ ایک ایس ایم ایس بڑا دل کر رہا ہے اس کو شامل کر لیں، کہہ رہے گھروں میں جب مرد کام کے لیے نکلتے ہیں اس وقت جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، کیا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ گھر سے نکلیں تو ان کے پیچھے سے جھاڑو لگانے میں، تو کیا مردوں، مرد موجود ہو تو جھاڑو لگے گی؟ ہاں، تو یعنی اس وقت لگانی چاہیے، مرد جا رہا ہو اب اس کی غیر موجودگی میں جھاڑو لگے گی تو یہ بے برکتی ہوگی۔ جی، یہ عوامی خیالات ہیں، وہمی خیالات کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے شوہروں کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ آپ جب گھر میں ہوں گے تو ہی جھاڑو لگے گا، کچھ آپ بھی ہیلپ کریں ہمارے، یعنی آپ باہر جائیں گے تو بے برکتی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں عوام میں ایسے ہی خام خواہ بعض اوقات مشہور ہو جاتی ہیں۔ کچھ بے برکتی کے اسباب ضرور ہیں جو ہوتے ہیں اور جو اسلاف نے بیان کیے ہوئے، کچھ ایسی ہوتی چیزیں کہ جن سے رزق میں تنگی آئے، تو وہ روایات میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جو عوام میں بعض اوقات مشہور ہو جاتی ہیں تو ان کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں دینی طور پر علماء کرام سے رہنمائی لینی چاہیے۔ بے برکتی کے جو اسباب ہیں ان میں گناہ مین چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بے برکتی آئے۔ پیسہ تو کما لیا لیکن برکت اس میں نہیں آئے گی، گھر میں اور نحوست آ جائے، تو یہ چیزیں تو سب سے فوکس رہنی چاہیے کہ آدمی گناہ والی چیزیں ترک کرے اور فرائض میں کمی ہے تو فرائض پورے ادا کرے۔ پھر آگے دیگر جو چیزیں ہیں، مکتبۃ المدینہ سے بے برکتی کے اسباب کے حوالے سے جو رسالہ ہے اس کو بھی حاصل کیجئے، تو یہ ساری ڈیٹیل تفصیل اس میں بھی ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ،